جس طرح اللہ پاک نے ابابیلوں کے ذریعے سے ابرہہ کے پورے لشکر کو نیست و نابود کیا تھا، ایسے ہی آیوش ملک محمد علی کو مودی اور بھاجپا کی گھر واپسی تحریک کے لیے ابابیل بنا دیا۔ ان کی پوری تحریک کا جنازہ نکال کر چھوڑ دیا آیوش ملک نے، کہ مودی نے ان مسلمان اور عیسائیوں کو آفر دے رکھی تھی کہ جو ان کے آباء و اجداد بڑے بزرگ پرک وہ پہلے ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے، انہیں کہا گھر واپس آ جاؤ، تمہارا گھر ہندو مذہب ہے، تمہارا گھر ہندوازم ہے، تم آ جاؤ، تمہیں ہم گھر بھی دیں گے، تمہیں ہم مالی تعاون بھی کریں گے، 5 لاکھ انڈین روپے بھی دیں گے، تمہیں روزگار بھی لگا کر دیں گے، نوکری بھی دیں گے، معاشرتی طور پر تمہیں مضبوط بھی کریں گے، سماج میں تمہارا مقام بھی بنائیں گے، خاندانوں میں رشتے کر کے بھی دیں گے، پوری تمہاری ایک مکمل ترتیب سے تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے گاؤں کے نام بھی بدلے، قصبوں کے نام بدلے، بستیوں کے نام بدلے، شہروں کے نام بدلے، کہ کسی طریقے سے یہ سارے لوگ واپس ہو جائیں، اور کچھ لوگوں کو گیر گار کر انہوں نے جمع کیا۔ اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ پیسے کے کرائے کے لوگ تھے جن کو جمع کیا گیا چھتیس گڑھ میں، اتر پردیش میں، اور اسی طرح کیرالہ وغیرہ میں، جہاں بڑی بڑی ایک میٹنگیں ہوئی، اجلاس ہوئے، جلسے ہوئے، اور ان کے گلے میں وہ پیلے رنگ کے رومال ڈالے گئے، وہ پٹے ڈالے گئے کہ تم گھر واپس آ گئے ہو، تم ہندو بن گئے دوبارہ، انہیں مبارکبادیں دی گئی۔ انڈین میڈیا بتاتا ہے، انڈین وہ میڈیا جو مسلمان نہیں غیر مسلموں کے ہاتھ میں، وہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ لوگ لے کر آئے تھے، جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی وہ لوگ واپس اپنے پرانے مذہب میں چلے گئے۔ اس کی پوری تحریک ایک طرف، اور آیوش ملک کا کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے آ کر کہنا کہ میں نے اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے، میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں، میں کوئی اسلام کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگر دنیا کیا یہ مجھے لالچی سمجھتے ہیں، یہ مجھے پیسے کا پجاری سمجھتے ہیں کہ لالچ کے لیے ایسا کیا، تو 2 بڑے اعلان میں کر کے جا رہا ہوں۔ ایک اعلان یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ سورج اور چاند تک لا کر میرے ہاتھ میں رکھ دیں میں تب بھی دوبارہ ہندو نہیں بنوں گا، اور دوسرا اعلان یہ کر رہا ہوں کہ میرا باپ کروڑ پتی ہے، ہمارا اپنا گھر ہے، پورے جائیداد ہے، بزنس ہے، میں اپنے والد کو کہتا ہوں کہ میرا نام سب سے نکال دو، میرا ساری جائیداد میری ماں کو دے دو، میری بہنوں کو دے دو، گھر بھی انہیں دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو ایک اللہ چاہیے، اللہ کا نام چاہیے، اللہ کا مذہب چاہیے، اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ چاہیے۔ قربان جاؤں کہ نام بھی کیا کمال کا رکھا، محمد علی، کہ محمد بھی ہے اور علی بھی ہے، کردار بھی اللہ پاک نے محمد اور علی کا دیا ہے، کہ ایسا مرد جری ہے کہ اس نے پوری مودی بھاجپا کی ٹانگیں کب کبا کے رکھ دی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کریں۔ کروڑوں اربوں روپے جو انہوں نے لگائے تھے، سرمایہ کاری کی تھی لوگوں کے ذہن کو بدلنے کے لیے، ایک مرد جری نے ان کی ساری محنتوں کے اوپر پانی پھیر دیا، اور انہیں یعنی کہ یوں کہہ دیجئے کہ سر چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی، میڈیا کا سامنا نہیں کر سکتے، اور گیدڑ بگیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ نوجوان مسلمان ہوا، اور جس گھرانے میں اس کی شادی ہوئی اس کے 9 لوگوں کو اٹھا لیا، جس کے پاس یہ بیٹھ کے بات کرتا تھا مسلمان اسے گرفتار کر دیا جاتا۔ اور بھائی جب تم گھر واپسی کر رہے تھے تو اس نے بھی تو گھر واپسی کی ہے، اصل گھر اسلام ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ یا اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، یہ تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ کر آیا، اپنی نیچر کی طرف لوٹ کر آیا ہے، تو تمہیں تکلیف کیا ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے؟ جب دوسروں کو ان کے مذہب چھوڑنے پر تم مجبور کرنے پہ خوش ہوتے ہو، تو جب کوئی تمہارا مذہب چھوڑتا ہے پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ دل بڑا رکھو نا یار، گردہ بڑا رکھو۔ تم تو 36 انچ کے چھاتی دکھاتے تھے، اگرچہ وہ تمہاری 2 ٹکے کی نہیں رہی، تمہاری کوئی اوقات ہی نہیں رہی، معاشرے میں دنیا میں کوئی احترام اور مقام نہیں رہا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک آدمی نے، ایک بندے نے پوری حکومت کی ساری تحریک کو مٹی کے اندر ملا دیا۔ اللہ پاک آیوش ملک کی حفاظت کرے اور تمام ان مسلمانوں کی حفاظت کرے جو نو مسلم ہوئے ہیں، جو ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے ہیں۔ اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔